بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی مسلمان بھائیوں کو دوسرا رمضان بہت بہت مبارک۔ اس سے پہلے ایک شعر سناتا ہوں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے امت کے گنہگاروں کو، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گنہگاروں کو، تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت اور جو خصوصیت ہے، ہمیں اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سحری کر لی اور پورے دن بھوکا رہ لیے، بس یہی روزہ تھا میرا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنی آنکھوں کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اپنے بدن کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، اپنے پیر کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، اپنی زبان کو بھی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف اور صرف اگر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی آنکھوں سے لڑکیوں کو بھی دیکھو، موبائل میں گندی فلمیں بھی دیکھو، کان سے گانے بھی سنو، اور کسی کی جو غیبت ہوتی ہے وہ بھی کانوں سے سنو، زبان سے گالی بھی بکو، کسی کی برائی بھی کرو۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب روزہ آپ رکھو تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے، سب سے بہترین جس کے اوپر ہم بھی عمل کرتے ہیں، وہ ہے خاموشی۔ جتنا آپ خاموش رہو گے، آپ برائیوں سے بچے رہو گے۔ کوئی اگر آپ سے زیادہ بات کرے تو اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، مجھ سے زیادہ بات نہ کرو۔ اگر بات کرنی ہے تو صرف اور صرف قرآن، حدیث، اللہ رسول کی بات کرو، بس ہم سے دوسری بات مت کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی بات چھیڑتا ہے اور سامنے والے کا روزہ ہے، تو اس کے منہ سے بھی 2-3 لفظ نکل جاتے ہیں برائی کے، انسان کے لیے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اس سے شروع میں منع کر دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، ہم کسی کی برائی نہ سننا چاہتے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کی بات کرو، ورنہ اپنے آپ کو خاموش رکھو۔ لیکن اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے۔ روزے پہ اوپر سب کا دھیان ہے، سب کا زور بھی ہے۔ یہ بات کوئی نہیں بولتا ہے کہ میرے بھائی رمضان کے مہینے میں کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور سحری افطاری ہے ان کو اپنے ٹائم پہ کرو۔ تو میں آپ کے سامنے یہی بات لے کے آج بیٹھا ہوں۔ رمضان میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے کسی کی چغلی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ آپ کے سامنے وہ برا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا مرتبہ تم سے بھی زیادہ بلند ہو، تو کسی کی چغلی مت کرو۔ نمبر 2، حرام کی کمائی کھانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ حرام کی کمائی سے ہم مسلمانوں کو بچنا ہے۔ بھلے رمضان میں تھوڑا کمائے، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی بیوی کو کھلائیں، لیکن حلال کمائی سے اپنی اولاد کو روزہ کھلوائیں، اور خود بھی حلال کمائی سے روزہ کھولے۔ اگر پورے سال گھٹالا کر کے، جھوٹ بول کے، گراہکوں سے پیسے کماتے رہے ہو تو وہ بات الگ ہے، گناہ اس پہ بھی ہے، لیکن یہ رمضان کا خصوصی مہینہ ہے، اس پہ ان چیزوں پہ پرہیز کرنا چاہیے انسان کو، کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اور جیسا مال بیچے اپنے مال کو بیچے، حرام کی کمائی سے روزہ نہ کھولے اور نہ کسی کو روزہ کھلوائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا ہے کہ جو جسم کا حصہ کسی حرام کمائی سے بڑا ہو۔ جیسے جسم کا خون ہے جو، یا گوشت ہے، اگر وہ حرام کی کمائی سے بنا تو قیامت کے دن اس کو کاٹ کے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ حرام کی کمائی جنت کے اندر نہیں جائے گی۔
نمبر 3، کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کا دل نہ دکھائیں. کوئی آپ سے پیار سے بولے تو اس سے پیار سے بات کریں، کوئی آپ سے نہ بولے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے صرف دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے بس. افطاری اور سحری دونوں سمے سے کریں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، سحری جو ہم لوگوں کو ملی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی امت پہ سحری نہیں ہے، صرف میری امت پہ سحری کا وقت ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، عمل ہے. بھلے آپ کا پیٹ بھرا ہوا لیکن سحری میں کھجور دودھ کیوں، ہمارے نبی کی سنت تھوڑا بہت تو کھا لینا چاہیے انسان کو. اور افطاری کی بات یہ ہے کہ جب پورا ٹائم ہو جاتا روزے کا تو کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں، کیا ان کے بارے میں بولے. بہت سے لوگ دنیا میں ہیں، کام کر رہے ہیں لیکن روزہ کھولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. کہ اب بھائی پورے دن بھوکے رہ لیے ہو، اللہ نے منع کیا تھا پورے دن نہیں کھانا ہے، اب اس نے اذان دے دی، اس کا نام بول دیا گیا، اب روزہ کھول لو. اب لوگ کہتے کہ نہیں، ہم اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم 10-15 منٹ اور بھوکے رہ سکتے ہیں. تو اللہ کو اس پہ کیا غصہ آئے گا اس کو کہ جب ہم نے بولا، جب تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اب جب ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ تو پھر کھاؤ، اب مت چھوڑو. اگر بھول سے کچھ کھا پی لیا تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. اگر بھولے سے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیا، ایک نوالا نہیں، بھولے سے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیا اور پانی بھی پی لیا پیٹ بھر کے، اور بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ تھا، تو اب آپ کچھ کھاؤ گے تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. پانی پی لیا، کچھ بھی کھا لیا، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں جتنے مسلمان بھائی روزہ رکھتے تھے، یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے. بھولے سے کہ بالکل دھیان میں تھا ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے. یہ شروع میں ہوتا ہے. کیوں کہ ہم لوگ 11 مہینے کھاتے پیتے رہے ہیں اور اچانک سے کھانا پینا بند ہو گیا. کوئی گٹکے کی طلب ہے، کسی کو بیڑی کی طلب ہے، سگریٹ کی طلب ہے، تو انسان ایک دم بھول جاتا ہے. تو یہ سب اللہ نے معاف کیا ہوا ہے کہ انسان بھولے سے کچھ بھی کھا پی لے، اس کے لیے معاف ہے. نمبر 6، کسی بھی شخص کو گالی نہ دے. رمضان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان روزہ تو رکھے ہیں لیکن دوسروں کی برائی بھی کر رہے ہیں، دوسروں کی چگلی بھی کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی کو گالی بھی بک رہے ہیں، اور جھوٹ بھی برابر بولا جا رہا ہے. تو میرے بھائی یہ 6 باتیں تھیں جو ہم مسلمان بھائیوں کو، ان باتوں پہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے میرے مسلمان بھائی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور سبھی مسلمان بھائیوں کو پورے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.